السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے بچے کے عقیقہ کے بارے میں، جس کے 4-5 بچے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ حالانکہ سنت تو 7 دن پر ہے عقیقہ کرنا، لیکن جس کے 4-5 بچے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑے جانور میں اور حصہ کے طور پر، جس طرح قربانی کا حصہ لیا جاتا ہے اسی طرح وہ حصہ کے طور پر سب ایک ہی بار میں کر ڈالتے ہیں۔ تو کیا یہ بڑے جانور میں عقیقہ حصہ کے طور پر ہو سکتا ہے؟ اس پر دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں رہنمائی کی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ 7ویں دن کیا، اور یہ حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہے وہ شخص 7ویں دن عقیقہ کرے گا، اور اگر 7ویں دن نہیں کرتا ہے تو اسے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی کہ اس نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور بلا کسی سبب چھوڑا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں کیا، اور نہ ہی بڑے جانوروں میں عقیقہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ جتنے بھی جانوروں میں عقیقے کی بات آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے حکم دیا، وہ تمام حدیثوں کو جمع کرے تو اس میں یہی حشات کا لفظ ہے کہ بکرے، بکریاں، بھیڑے اور دمبے، اسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانوروں کی تعین ہے، ایسے ہی عقیقے کی جانور کی تعین ہے۔ جس طریقے سے آپ قربانی کے جانوروں کے علاوہ کھائے جانے والے جانوروں سے نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی آپ عقیقے کو بکرے، بکری یا دمبے اور بھیڑ سے الگ بڑے جانوروں میں نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آپ نے بڑے جانوروں میں ہدایت فرمائی کہ ایک میں 10 شریک ہو سکتے ہیں، ایک میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، ایسے ہی آپ اس کے تعلق سے ہی فرما سکتے تھے کہ آپ بڑے جانوروں میں قربانی کر لیں، ایک بڑا جانور ایک شخص کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یا ایک حصہ ایک بچی کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے جانوروں کی استطاعت موجود تھی، اس کے باوجود آپ نے چھوٹے جانوروں سے عقیقہ کیا، جبکہ آپ خود غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا۔ 100 اونٹوں کو آپ نے مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پہ ذبح کیا، اور اسی طریقے سے آپ نے عمرے کے موقع سے اونٹوں کو ذبح کیا، جبکہ اس کے اندر بھی حصے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ذبح کیا۔ تو آپ غور کرنے کا، میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل چیز کو انجام دیتے تھے۔ تو اگر بڑے جانوروں میں عقیقہ کرنا جائز ہوتا تو آپ اونٹ ذبح کر دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ الغلام شاتانی والجاریۃ شاۃ واحدہ، کہ بیٹے کی جانب سے 2 بکرے بکریاں اور بیٹی کی جانب سے 1، تو آپ فرما کے بھی دونوں چیزوں کو ثابت کر دیتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے، تو بڑے جانوروں میں نہیں کرنا چاہیے اور لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ ساتھ ہے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ علماء نے ان لوگوں کے لیے اجازت دی ہے جو غفلت کی وجہ سے، یعنی غفلت کا مطلب جہالت کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے اس وقت استطاعت نہیں تھی بعد میں استطاعت ہوئی، یا باپ نے جہالت کی وجہ سے نہیں کیا بعد میں معلوم پڑا، تو اس طرح کی حالات میں علماء نے اجازت دی ہے، تو اس کو بہت زیادہ اوپن کرنے اور بہت زیادہ وسعت دینے کی ضرورت ہے۔